پونے 4 سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا کیا. ایک فرعونیت تھی عجیب و غریب. ایسی فرعونیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. اس ملک میں مارشل لاء لگانے والے بھی رہے ہیں, انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے. اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا, اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں, اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی ہیں. اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدڑ دھمکیاں ہی ثابت ہوئی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے, یہ قدرت کا وبال ہے. جو شخص کسی کی پگڑی اچھالے, جان بوجھ کر جھوٹ بولے, خود نالائق بھی ہو, کرپٹ بھی ہو, اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر عائد کرے, وہ بہرحال قدرت کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مکافات عمل ہی کا شکار ہے. جہاں تک بات ہے مذاکرات کی, تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے, اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے. تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا, لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے, وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے. آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں. اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی, یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا, تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے, مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, کل ہی کی ہے بات, میں نے بھی کی ہے, اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہر بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے, اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے. ایک تو دھمکیاں, بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے, اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے, ہماری نہیں ہے. تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں, تو یہ خام خیالی نکال دیں. ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے, ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. سو اگر کوئی الیکشن آیا تو ضرور لڑا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں, قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادیوں نے اجازت دی. لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں, گورننس کے لیے بنتی ہیں, توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں. ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے. تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے, ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی. یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے, انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں, ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے, یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ ملک اور قوم کا وقت, توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے. انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے, ہم نے نہیں ہونا. کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے. آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں, اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں, اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی.
مسٹر ناصر یہ بتائیے گا کہ جیسا سعد بھائی آپ نے بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پی ڈی اے کی باتیں جو ہیں اگر وہاں سے سیریس بات آتی ہے یا سیریس بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کیا بیٹھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات خواجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے. یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے, بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی, کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا. بلکہ ایک واقعہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے 5 سینئر لوگ, یعنی زرداری صاحب واز دیر, میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف واز دیر, تمام جماعتوں کے لوگ, یہ جو آئی کہ مولانا اسد محمود 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے, اور ہی واز دیئر ان پارلیمنٹ بلڈنگ, اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, وہ اس کی منت کرتے رہے کہ ساری اپوزیشن آگے بیٹھی ہے, یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے, ہم نے بریف کرنا ہے, یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں, تو آپ مہربانی کریں, آپ چلیں لگا کر لو, میں نہیں جاؤں گا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ اس کا رویہ رہا ہے. تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے, اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا. یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک. سر لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, وہ کیسے سیاسی طور پہ آئے؟ نہیں, یہ اونٹ نہیں پہاڑ کے نیچے آیا. یہ مثال اگر آپ نے دینی ہے تو وہ مثال وہ بنتی ہے کہ وہ مراسی کا منڈا چڑھ گیا نا کوٹھے تے, تو وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار, وہ دی ماں پیو بہن بھرا منتاں کر کے نہ تو نیچے آ جا. انہوں نے کہا نہیں میں تو چھال مار لی. کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا, اس نے ان سب کو ایک سائڈ میں کہا مارو چھال. اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے 2014 سے ہر بات پہ دھمکی, میں آ رہا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں اسلام آباد بند کر دوں گا, میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ یعنی بالعموم 2014 سے اور بالخصوص 25 مئی 2022 سے یہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ. نہیں, فیصلہ نہیں بتایا ہم نے, چونکہ میری اصل میں بڑی واضح بات کی, رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی بہت صراحت سے بتا دیا ہے, پھر چوتھی بار بتا رہے ہیں, چونکہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے, ہم سب یہاں لاہور میں آج موجود ہیں, ہم نے اپنی پارٹی کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ہماری رائے ہے. فیصلے کا اختیار اتحادیوں کو ہے, جس میں پی ڈی ایم شامل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے. فیصلہ وہی کر سکتے ہیں, لیکن جس انداز میں انہوں نے بال ہماری طرف پھینکی ہے اور دھمکیاں دی ہیں, اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو اپنا لب و لہجہ پہلے آپ ٹھیک کریں, بات کرنا سیکھیں, بات کی پیشکش کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے, سمجھ آنی چاہیے. ایک میں ضرور کہوں گا, اس جال میں اس نے خود ہی پھنسنا. جال پھینکنا ضرور پھینکو, پھنسو گے بھی اس میں آپ خود ہی. جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ. میرا بھی تو ہے, میرا بھی تو ہے, میرا بھی تو ہے, میرا بھی تو ہے, میرا
मेरा भी तो है, मेरा भी तो है, मेरा भी तो है। हम सबका रेस्टोरेंट।